ہم ایک مسئلے کے طور پر ایک علمی یا فقہی اور تربیتی مسئلے کے طور پر اس پر گفتگو کریں گے، نہ کہ اس بات کی ترغیب دینے کے لیے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ایک تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، تو شرعی لحاظ سے ایسا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دوسری شادی کے لیے بہت ساری کڑی شرائط اسلام نے لگائی ہیں، اور اس کے لیے وہ شرائط اگر پوری کوئی خامند نہیں کرتا تو پھر وہ دراصل اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہر انسان نے یہ دیکھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا مختلف جگہوں پہ، اور اس میں حضور نے جہاں پہ عورتوں کو بھی نصائح کی ہیں وہاں پہ مردوں کو بھی بار بار اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، بیوی بیمار ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اور کئی اس قسم کے معاملات ہیں جس میں کہ وہ اس کا حق جو ہے خامند کا وہ ادا نہیں ہو رہا، تو پھر اس ایسے خامند کو اجازت ہے، لیکن ایسی صورت میں پھر اس پہ کئی ذمہ داریاں عائد ہیں کہ وہ پھر عدل کی جو تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ اگر ایک سے زائد بیویاں کرتا ہے تو تمام بیویوں کے درمیان مساویانہ سلوک کرنا جو ہے اس کی بنیادی اس کو حکم ہے اس کا، اور پھر دنوں کی بھی تقسیم ہے، لباس، خوراک، رہائش، ہر قسم کی سہولتیں جو ہیں اس میں وہ عدل سے کرے، یہاں تک کہ جو ظاہری محبت ہے وہ بھی اس میں بھی عدل ہو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ انبیاء اور خلفاء ہی ان شرائط کو پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام انسان کے بس کی وہ بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کوئی تعیش نہیں ہے، یہ کوئی عیش و عشرت کا سامان نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرا، اس میں یہ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے ممالک ہیں جن میں دوسری شادی پہ پابندی ہے، دوسری شادی انسان نہیں کر سکتا ان کے ملکی قانون کے لحاظ سے۔ ایسے ملکوں میں رہنے والے جو احمدی یا مسلمان ہیں وہ ان ملکوں کے شہری ہونے کے ناطے جہاں وہ ان ملکوں سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس قسم کے قانونی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی انہیں فالو کرنا چاہیے، اور بغیر کسی وجہ کے بلا ضرورت اسلام کی اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ وہ پھر ان ملکی قوانین کی پابندی ان پہ ضرور ہوگی، اور پھر ایسے ملکوں میں جو جماعتی انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے بھی اس ملکی قانون کو فالو کرنے کے لیے بعض اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ پھر ان کو سامنے رکھ کے وہ تب ہی اس قسم کا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں پہلو جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں جو مد نظر رکھنے چاہیے۔ یہ کوئی سادہ سا اور عام سا سوال یا اس کا جواب نہیں ہے، اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کے ساتھ بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں جن کو اپنانا، جن پہ عمل کرنا، جن کو پورا کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ جی بالکل خان صاحب، جب ابھی آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے شروع میں جب قرآنی حوالے سے بھی وہ ذکر کیا عدل کا، اور آخر پر بھی جیسے وہ بات جو آپ نے دوبارہ دہرائی، تو مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا کہ خاکسار جب تعلیم کی غرض سے عرب ممالک میں سے ایک ملک میں مقیم تھا، تو وہاں پر ایک دوست دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، تو جیسے ہوتا ہے بالعموم جو ہے پہلی بیویاں ان کو ظاہر ہے سوتن کا وجود جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو اس پر کافی وہ ہنگامہ پیدا ہوا۔ وہاں پر ارد گرد ان کے جو رشتہ دار تھے، احباب تھے، جاننے والے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو بہرحال وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو بہت دباؤ تھا ان پر۔ وہ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے۔ ان کو وہاں ہم نے بھی اپنے طور پر سمجھانے کی، جو ملک ان کے گھر کے حالات تھے اس حوالے سے کئی باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں۔ حضور انور کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو ملنے کے بعد جب واپس گئے تو ان کی بالکل ایک اور کیفیت تھی۔
صاحب سے جب یہ پوچھا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو حضور نے یہ فرمایا، جس کے یعنی مفہوم یہ ہے، الفاظ تو ظاہر وہ مجھے نہیں یاد اس طرح ہو مفہوم یہ حضور نے یہ فرمایا کہ شریعت کا یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں اجازت ہے، اس سے میں منع نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنے جملے نے ان کی اس کیفیت کو، جس کو سینکڑوں لوگ نہیں بدل سکے، ان کے ذہن کی کیفیت کو بالکل بدل دیا تھا واپس سے آ کے۔ تو کہتے تھے کہ میں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ واقعتاً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، اس طرح عدل کے ساتھ میں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور یہی اصولی جو ہے رہنمائی ہے قرآن کی کہ اس معاملے میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، صرف ایک طرف کے اپنے ذہنی خیال کے ساتھ دوڑتے یا بھاگتے نہیں چلے جانا چاہیے کہ جو ہے اس کو، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی یہ صرف راحت تو آرام کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری ذمہ داریاں یہ چیز اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تو وہ راحت و آرام جو ہے وہ شاید وقتی طور پر کسی حد تک ایک جگہ سے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو اصل راحت و آرام ہے اس کے متعلق بھی ضرور اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔